سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، نوجوان، بچوں اور ضعیف العمر معزز لوگ تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے یہ رات ہم کو عطا فرمائی جس کو شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونا. کیا مطلب؟ اس کا نام شب برات بھی ہے، شب مبارکہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جو جہنم سے بری ہونے کی ہے. شب برات کا مطلب وہ رات جو بری ہونے کی، یعنی جہنم سے بری ہونے کی. یہ وہ رات ہے جس کو مبارک رات کہا گیا. یہ وہ رات ہے جس کو بابرکت رات کہا گیا. یہ وہ رات ہے جس کو رحمت والی رات کہا گیا. لہذا اگر ہم لوگ اس رات کی بد احترامی اور بے حرمتی اگر کریں گے تو یقیناً ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. اور اگر آج ہم نے اس رات میں اپنی مغفرت نہ کرائی اور آج ہم نے اللہ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری، اس کے حکموں کی تعمیل نہیں کی اور اس کے احکام کے مطابق نہ چلے تو یقیناً وہ پھر بھی ہم بد نصیب ہیں. یہ رات اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ فرمائی. گویا کہ امت محمدیہ کو یہ گفٹ دیا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کے اندر مبتلا ہیں. یقیناً ہم لوگ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. رات و دن اللہ کی ناشکری، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے ایسے ایام، ایسی راتیں دیتا ہے کہ بندے کو یہ کہتا ہے: میرے بندے، تو کتنا بھی بڑا گناہ کرنے والا ہو، تو کتنا بھی بڑا خطا کرنے والا ہو، تو کتنی بھی بڑی لغزشیں کرنے والا ہو، میرے بندے میں چند راتیں تجھے دیتا ہوں. اگر ان راتوں میں تو نے مجھے منا لیا، میں تیری مان جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا اور تیری مغفرت کر دوں گا. شب برات ہے، شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کے ایام ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ذی الحجہ کے ایام ہے. اللہ رب العزت بار بار یہ راتیں دیتا رہتا ہے. لیکن آپ حضرات کو پہلے ایک بات ذکر کر دوں. ہمارے بہت سے نوجوان جو یہاں پر بھی موجود ہے، سن رہے ہیں، ہمارے دماغ اور ہمارا ذہن خراب کر دیا جاتا ہے. بہت سے تو وہ لوگ ہیں جو اس رات کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کی کوئی عبادت نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت احادیث میں نہیں. کچھ لوگ تو وہ ہو گئے اور کچھ لوگ اس رات کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، وہ بدعت اور خرافات کرتے ہیں جو احادیث میں نہیں ہے. لہذا جنہوں نے بالکل انکار کر دیا وہ شب برات کا ہی انکار کر رہے ہیں، وہ اس رات کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی غلطی پر ہے. اور جو اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ کام بھی اس میں کرتے ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں، وہ کام اس کو لازم قرار دیتے ہیں جو احادیث میں نہیں، وہ غلطی پر ہے. لہذا میانہ روی اختیار کرنی ہے، معتدل اور میانہ روی سے ہمیں عبادت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رات کی متعدد فضیلتیں، اس ماہ شعبان کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر اس مہینے کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر اس شعبان کے مہینے کی فضیلت کو بتا دیا، اس شعبان اور شب برات کی مہینے کی فضیلت کو بتا دیا، اور بتا دیا کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت نہ ہوتی پھر روزے کیوں رکھتے؟ دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ یہ وہ رات ہے جس کو ہم نے مبارک بنایا۔ اس میں ہم نے قرآن کو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور آسمان دنیا سے دنیا میں لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ گویا کہ قرآن مقدس مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس 2 مرتبہ نازل ہوا۔ نمبر 1 لوح محفوظ سے آخری آسمان پر پہلے اترا، وہ اترا شب برات ہے، جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی دنیا میں اتارا گیا، یہ اترا ہے شب قدر ہے۔ لہذا دونوں کو ملایا گیا، دونوں کے بارے میں بتایا گیا، لہذا کلی طور پر انکار کر دینا یہ جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا آج کل مسئلہ ہے، ہم جس کا چاہے بیان سن لیتے ہیں، جس کو چاہے دیکھ لیتے ہیں، جس نے موبائل میں بیان کر دیا بس سن لیا تو اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں اس کی فکر رہتی ہے کہ اپنے علماء سے پوچھے، نہ ہمیں اس کی فکر رہتی ہے کہ اپنے عالموں سے پوچھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے جس بات میں شک ہو، شکوک و شبہات ہو، اپنے علماء سے جڑو، اپنے علماء سے جڑو گے، تعلق قائم کرو گے تو انشاءاللہ ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہو جائے گا۔ اس رات میں فی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور صاحب جلالین حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت سے شب برات کو قرآن کیا ہے۔ لہذا قرآن سے ثابت ہے کہ لیلۃ مبارکہ شب برات یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اور یہی نہیں، کتابوں کے اندر آپ احادیث کو اٹھائیں، شعبان کی فضیلت 17 صحابہ سے منقول اور شب برات کی فضیلت 10 صحابہ سے منقول۔ لہذا جب اتنی فضیلتیں 17 صحابہ سے اور 10 صحابہ سے منقول ہے تو یقیناً یہ رات بڑی اہمیت کی ہے۔ یہ رات خالی ویسے نہیں ہے، یہ رات خالی ایسے نہیں ہے، یہ رات اہمیت کی حامل ہے، فضیلت کی حامل ہے۔ لہذا اس کو اہمیت دی جائے، لہذا اس میں عبادت کی جائے، اس میں اطاعت کی جائے، اس میں فرما برداری کی جائے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف احادیث ہے۔ ایک قانون آپ سن لیں، ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ اگر کسی مسئلے پر ضعیف حدیث آ جائے اور وہ ایک ہو اور اس کے مقابلے میں صحیح احادیث ہو تو پھر تو ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، صحیح حدیث پر عمل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی مسئلے پر ضعیف احادیث بہت زیادہ ہو، جن کی تعداد کثیر ہو، 3 سے زیادہ ہو، 5 سے زیادہ ہو، تو ان ضعیف احادیث کو قبول کیا جائے گا۔ یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لہذا شب برات کے تعلق سے صرف ایک حدیث نہیں، کم از کم 10 احادیث موجود ہے۔ اگرچہ ان کے اندر ضعف ہے، اگرچہ وہ اس درجے کی نہیں ہے، لیکن کثیر ہونے کی وجہ سے، تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے لہذا ان کو قابل قبول کیا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ ضعیف حدیث سے چھوڑ دیا جائے، بھئی ضعیف حدیث بھی تو حدیث ہوتی ہے، کیا وہ حدیث نہیں ہوتی؟ ضعیف حدیث بھی تو صحیح ستہ میں موجود ہے، ضعیف احادیث بھی تو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہمارا ذہن بھٹکایا جاتا ہے، اس بارے میں خاص خیال رکھیں۔ ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ آنے والا کل یعنی پیر کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا و
وصوموا نہارا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کیا فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو، یعنی عبادتیں کرو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، جو بھی کرنا چاہے کرو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ لہذا یہ کل کا جو روزہ ہے یقیناً یہ واجب نہیں ہے، یقیناً یہ فرض نہیں ہے، یقیناً یہ سنت نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھ رہا ہے نہ اس پر کوئی گناہ ہے، نہ اس پر کوئی تنقید ہے، نہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا، نہ کسی کو زبردستی کہا جائے گا کہ روزہ رکھ۔ جس کی مرضی آئے روزہ رکھے اور جس کی مرضی آئے نہ رکھے۔ رکھنے والے خوش نصیب اور نہ رکھنے والے بد نصیب نہیں ہے۔ لہذا رکھنے والے کو اچھا کہنا اور نہ رکھنے والوں کو برا کہنا یہ غلط ہے۔ جو رکھ رہا ہے بہت اچھا، جو نہیں رکھ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ نفلی روزہ ہے، رکھے تو بہت اچھا ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پر کوئی نکیر نہیں ہے، لہذا اس کو برا بھلا کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ہم لوگوں نے نفلی چیز کو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ فرض اور واجب ہے۔ یقیناً کسی عالم نے بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا جملہ، کیا کہ فرض اور واجب ادا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جملہ سننا کتنا بہترین جملہ ہے کہ فرض اور واجب ادا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور نوافل ادا کرنا یہ اللہ سے محبت ہے۔ پانچوں نمازیں ادا کر رہے ہیں، فرائض واجبات ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تہجد اگر پڑھ رہے ہیں یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ کل کو قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں کمی رہ جائے گی، نمازوں میں کمی رہ جائے گی، فرائض میں کوتاہی اور کمی رہ جائے گی، تو اللہ رب العزت کی نفی کو اس میں ڈالے گا تاکہ اس کی نماز، اس کے فرائض، اس کے واجبات مکمل ہو جائے۔ لہذا ہمیں خیال کرنا ہے، روزہ رکھنا اگر چاہتا ہے تو رکھے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھنا چاہ رہے تو اس پر کوئی نکیر نہیں۔ اسی طرح ایک بات اور کہتا چلو، اس رات میں قبرستان جانا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے زندگی کے اندر قبرستان کے اندر، وہ کو واقعہ بتاؤں گا بھی۔ تو اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے، لازم نہ سمجھ کر، واجب نہ سمجھ کر، سنت نہ سمجھ کر، مستحب نہ سمجھ کر کوئی جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ اس کے جائے بغیر شب برات بھی ادا نہیں ہوگی، اس کے جائے بغیر ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اس کے جائے بغیر ہمیں ثواب بھی نہیں ملے گا، ہمارا جانا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ لہذا قبرستان جانا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی بغیر لازم کیے ہوئے، بغیر واجب کیے ہوئے، بغیر سنت سمجھے ہوئے، بغیر اس کو ثواب سمجھے ہوئے کوئی ویسے ہی جانا چاہتا ہے، اس پر روک نہیں ہے، لیکن اس کو لازم قرار دینا کہ ہاں اس رات جانا ہی ضروری ہے، اس رات جانا ہی سنت ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس رات میں کرنی ہے، اور بہت سی وہ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی، جیسا ابھی یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو جو ہے سجانا، مسجدوں کو سجانا، قبرستان کو سجانا، یہ بھی بدعات اور خرافات میں ہے۔ قبرستان بہت سی جگہوں پہ ایسے سجائے جاتے ہیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شادی محل ہے۔ اس قدر ان کی لائٹیں لگائی جاتی ہے، اس قدر روشنیاں کی جاتی ہے کہ جانے والا حیران ہو جاتا ہے کہ میں قبرستان آیا ہوں، میں کسی میلے میں آیا ہوں۔ جانے والا حیران ہو جاتا ہے کہ میں قبرستان آیا ہوں یا کسی شادی محل میں آیا ہوں۔ قبرستان تو وہ چیز ہے جہاں پر موت کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ قبرستان تو موت کی یاد کرنے کی جگہ ہے، قبرستان تو آخرت یاد کرنے کی جگہ ہے۔ لہذا ایسی لائٹیں لگانا، اس قدر روشن کرنا کہ وہاں دل بجائے اللہ کے خوف کے دل خوش ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، گھروں میں چراغاں کرنا، دیوے جلانا، پٹاخے جلانا، باہر گھومنا، قبرستان میں اگربتیاں یا گھروں میں اگربتیاں لگانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس رات میں ہم نے بدعات
اور خرافات اپنی طرف سے کرتی ہے. اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ کچھ لوگ تو بالکل انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط، اور جو لوگ اقرار کر رہے ہیں وہ اس سے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی غلط ہے. میانہ روی ہے، معتدل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق عمل کی جائے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے بڑی فضیلت اور بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحم مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنی مصیبتوں کو دور کرانے والا. کوئی مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کر دوں گا، کوئی مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، کوئی مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا، کوئی مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی عطا کر دوں گا، کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں گا. کوئی اپنی مصیبت اور پریشانی میرے سامنے رکھے، اس رات کی برکت سے اس کی پریشانی دور کر دوں گا، اس رات کی برکت سے اس کی تکالیف دور کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب سے آ جاتے ہیں، اور مسلسل یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بخشش کی رات کب تک چلتی ہے، یہ اعلان کب تک چلتا ہے، یہ ندا اور آواز کب تک چلتی ہے؟ فرمایا صبح صادق تک. صبح صادق تک اللہ رب العزت گویا کہ پکارتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اعلان کرواتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اعلان کرو کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے معافی کی رات ہے. لہذا جو اس رات میں اپنی معافی کرا لے، جو اس رات میں اپنی بخشش کرا لے، جو اس رات میں اپنی مغفرت کرا لے وہ کامیاب ہے. جو اپنی مصیبتوں کو دور کرا لے وہ کامیاب ہے، جو اپنی تکالیف کو دور کرا لے وہ کامیاب ہے، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا یقیناً وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد نصیب ہے. لہذا یہ رات مغفرت کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اس رات کو ہم ایسے نہ سمجھیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگو توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، اللہ تمہاری معافی کو سننے والا ہے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کر تمہیں نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے. یہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی انسان گناہ ہونے کے باوجود، گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود، زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اگر وہ میرے دربار میں، میرے گھر میں مجھ سے معافی کے لیے آتا ہے اور مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. اور اگر اس رات میں آج ہم نے اللہ کو منا لیا، اس رات میں آج اگر ہم نے اللہ سے عبادت کر کر اس سے دعائیں کی ہے تو یقیناً اس رات میں تو اللہ رب العزت زیادہ سننے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا اچانک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور آہستہ قدموں سے نکلے. کیوں نکلے؟ تاکہ نیند کے اندر خلل نہ آ جائے. حضرت عائشہ کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے، چپکے سے نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئی اور اس سوچ میں پڑ گئی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے. یہ خیال آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. ایک دم سے اٹھی اور فوراً گئی تو دیکھا کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس نہیں
دنیا کمانے کے لیے نہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اور جنت البقیع کے اندر موجود اور امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، میں برابر میں چپکے سے کھڑی ہوئی بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھی. اور حضرت عائشہ ایک روایت میں فرماتی ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا فرمائی امت کے حق میں، امت کی مغفرت کے حق میں، کہ میرے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، میرے ہاتھ درد کرنے لگ گئے. اتنی لمبی دعا کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. کون سی امت؟ جو ان کی سنتوں کے عمل کی خلاف ورزی کرتی ہے. کون سی امت؟ جو شرابوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. کون سی امت؟ جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہی ہے. کون سی امت جو محمد کے نام پر جان قربان نہیں کر سکتی. کون سی امت جو اس کے حکموں کی تابعداری کر کر عبادت نہیں کر سکتی. وہ امت جو زنا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. وہ امت جو شراب کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. وہ امت جو جوئے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. وہ امت جسے نہ نمازوں کی پرواہ ہے. وہ امت جو نہ اللہ کو منانے کی پرواہ ہے. وہ امت جسے اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ نہیں ہے. وہ امت جو ہر وقت شراب کے نشے میں ہے. وہ امت جو اپنے والدین کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ امت جو شرک کے اندر مبتلا ہے. وہ امت جو قطع رحمی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والی ہے. وہ امت جو دوسروں کا حق مارنے والی ہے. وہ امت جو دوسروں کے حقوق کی تلفی کرنے والی ہے. وہ امت جو اپنی اولادوں کو دین سے ہٹا کر دنیاوی تعلیم دینے والی ہے. وہ امت جو حسد کرنے والی ہے. وہ امت جو کینہ کرنے والی ہے. وہ امت کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جا کر دعائیں کر رہے ہیں. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ امت گناہ پر گناہ کر رہی ہے آج. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سمجھیے کہ اس رات میں آپ اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. پیغام دینا تھا، بتانا تھا، لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ آج نبی دعا کر رہا ہے. جب تک میں موجود ہوں دعا کرتا رہوں گا، آخری دم تک دعائیں کرتا رہوں گا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمارے لیے روئے ہیں اتنا کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہیں رویا. کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھیے. کوئی روتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اولاد مر گئی اس پر والدین روتے ہیں. ماں باپ مر گئے اس پر بچے روتے ہیں. بیوی مر گئی شوہر روتا ہے. شوہر مر گیا بیوی روتی ہے. کتابیں اٹھائیے، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، فقہاء حضرات لکھتے ہیں، علماء حضرات لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کا رونا اکٹھا کر دیا جائے، ساری ماؤں کا رونا اکٹھا کر دیا جائے. وہ مائیں جو اپنی اولادوں کو اپنی اولادیں کے لیے روئی، وہ والد جو اپنی اولادوں کے لیے رویا، ان کا رونا اکٹھا کر دیا جائے. ان ماؤں کا رونا اکٹھا کیا جائے، ان والد کا رونا اکٹھا کیا جائے، ان بھائیوں کا رونا اکٹھا کیا جائے، ان بہنوں کا رونا اکٹھا کیا جائے. ساری دنیا کا رونا ایک طرف اور میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ایک طرف ہے. جتنی اپنی امت کے لیے میرا نبی رویا ہے کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا. جتنا درد، جتنی تکلیف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برداشت کیا ہے اور کی ہے، کسی نبی نے اتنی تکالیف کو برداشت نہیں کیا. یہ پیغام ہے ہمارے لیے، یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے. ارے جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی، جس نبی نے شب برات میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جس نبی نے شب برات میں رات کی نیند کو ترک کر دیا، رات کے آرام کو ترک کر دیا اور حضرت عائشہ کو سنتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے. ارے وہ ٹائم تو سونے کا ہوتا ہے، وہ ٹائم تو مزے کی نیند کا ہوتا ہے، وہ ٹائم تو آرام کا ہوتا ہے. میرے آپ
آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آرام کو ترک کر دیا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بستر کو قربان کر دیا, سردی کو قربان کر دیا, اور جا کر جنت البقیع, جا کر قبرستان کے اندر دعائیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو نبی اتنا اپنی امت کے لیے رویا ہو, اپنی امت کی مغفرت کرانے کے لیے رویا ہو, کیا ہمارے دل ابھی نہیں تڑپے؟ کیا ہمیں اللہ کی اپنی یاد نہیں آنی چاہیے؟ کیا ہمیں اب تک اللہ کو نہیں منانا چاہیے؟ جس نبی کو ستایا گیا اس نبی نے دعائیں کی ہے, کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے لیے دعائیں کریں؟ یہ رات دعاؤں کی ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دعائیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا دعائیں پوری ہو گئی, چپکے سے ایک دم سے آ کر لیٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھول رہا تھا, کیونکہ تیزی سے وہاں سے آئی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے. پوچھا, ہے عائشہ تمہارا سانس پھول رہا ہے, کیا تم باہر گئی تھی؟ فرمایا, ہاں یا رسول اللہ, میں آپ کے پیچھے گئی تھی, مجھے ڈر تھا کہیں آپ دوسری زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, میں تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہوں, میں حقوق کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا ہوں, میں حقوق تلفی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوں. اور فرمایا مزید, اے عائشہ, یہ رات مبارک رات ہے. اور فرمایا جملہ کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اور فرمایا کیا کہ یا رسول اللہ, اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. کتنی لوگوں کی مغفرت کرتا ہے؟ فرمایا جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اس وقت کے قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب, ان کے بہت زیادہ بکریاں تھیں, ان بکریوں پر بہت زیادہ بال بھی تھے. اس لیے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پر جتنے بال ہیں, اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتا ہے. جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں اور ان پر بال ہیں, اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں. اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو انتظار میں ہے, اللہ رب العزت کو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے, کب میرا بندہ مجھے منائے, کب میرا روٹھا ہوا بندہ میرے گھر کی طرف آئے اور مجھے منانے کے لیے آئے. اللہ رب العزت کو انتظار کرنے والے ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے, سچے دل سے اللہ سے لو لگاتا ہے, تعلق قائم کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہے. یعنی گویا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کی جائے اور یہ دل کے اندر عہد کر لیا جائے کہ اللہ اب تک جو لمزشیں ہوئی تو ہوئی, اے اللہ یہ آج کی رات مجھے نصیب ہوئی, نہ جانے آئندہ چل کر مجھے یہ رات اگلے سال نصیب ہوگی یا نہ ہوگی, نہ معلوم اگلے سال کس کا انتقال ہو جائے, نہ جانے اگلے سال کس کو یہ رات ملے نہ ملے. اگر کوئی انسان اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. اللہ رب العزت کو توبہ بڑی پسند ہے, دعائیں مانگنا بڑی پسند ہے, سچے دل سے اللہ سے تعلق قائم کرنا بڑا پسند ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کے توبہ کرنے کے بعد کتنا خوش ہوتا ہے, اس کو ایک مثال سے سمجھایا. کس نے سمجھایا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی جنگل کے اندر راستے میں جا رہا ہو, سواری پر وہ جا رہا ہو اور اس کی سواری اونٹ ہے یا گھوڑا ہے, اس پر سارا توشہ کھانا
ضروریات کی چیزیں ساری اس پر موجود ہو، جنگل کے اندر وہ سو جائے، لیٹ جائے، اور اچانک اس کا جانور، اس کا کھانا پینا جو جانور کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ جانور گم ہو جائے تو اس کو کتنی غمی ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جنگل ہے، دور دور تک پانی نہیں، دور دور تک کھانا نہیں، دور دور تک جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اگر میرے پاس پانی نہ رہا میں تو پیاسا مر جاؤں گا، کھانے کے لیے کچھ نہ رہا میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا اونٹ گم ہو جائے، سواری گم ہو جائے، کتنا غم ہوتا ہے، اور پھر اچانک وہ سو جائے، اس کی نیند لگ جائے، اس کو آنکھ لگ جائے، اور ایک دم سے وہ اٹھا اور دیکھا کہ ایک دم سے سواری اس کے سامنے، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تو جان جانے کا خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر سواری نہ ملی، سواری پر ساری چیز موجود، پانی موجود، کھانا موجود، اور چیزیں موجود، اگر سواری نہ رہی تو آج کی زندگی میری ختم ہے، اب اس کو سواری مل جائے تو وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھا کر بتایا کہ جتنا وہ آدمی اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت انسان کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے میرا اللہ، مانگنے والے ہم بنے، معافی چاہنے والے ہم بنے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے، مغفرت کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے، بخشوانے کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تیار ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں آسمانوں کو چراغاں کر دیا جائے، آسمانوں کو روشن کر دیا جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج کیا ہے، کون بندہ ایسا آ رہا ہے، کیا دنیا کے اندر ایسی خوشی ہو گئی، کسی نے تیری تعریف کر دی، کسی نے تیری کبریائی بیان کر دی، کسی نے تمہاری زیادہ عبادت کر دی، یا اللہ کیا مسئلہ ہے، آج آسمانوں کو روشن کیا جا رہا ہے، چمکایا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے، میرا ایک بندہ پوری زندگی میری نافرمانی میں گزار رہا تھا، میرا ایک بندہ پوری زندگی میری نافرمانی میں گزار کر چل رہا تھا، آج وہ روٹھا ہوا بندہ میرے گھر پر آ گیا ہے، آج وہ روٹھا ہوا بندہ مسجد میں آ گیا ہے، اور آج وہ مجھے منانے کے لیے، آج وہ اپنی مغفرت کرانے کے لیے، آج وہ توبہ کرنے کے لیے، آج وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، آج وہ اپنے برے اعمال کو ترک کرنے کے لیے اور نیکی کا ارادہ لے کر آج وہ میرے گھر میں آ رہا ہے، آج وہ مجھ سے توبہ کرنے آ رہا ہے، آج وہ مجھ کو منانے آ رہا ہے، آج وہ میرے سامنے مغفرت کرنے مجھ سے مغفرت مانگنے آ رہا ہے، آج وہ مجھ سے رحم مانگنے آ رہا ہے، مجھے اس کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ آج میں نے آسمانوں کو روشن کر دیا۔ کتنا خوش ہوتا ہے میرا اللہ مانگنے پر، کتنا خوش ہوتا ہے میرا اللہ توبہ کرنے پر، کتنا خوش ہوتا ہے میرا اللہ مغفرت مانگنے پر۔ ہے تو کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے تو کوئی رزق مانگنے والا، یہ رات فیصلے کی رات ہے۔ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات فیصلے کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کے یہاں تو پوری زندگی کا ڈاٹا لکھا ہوا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کب مرنا ہے، پورا لکھا ہوا ہے، اللہ کو پورا معلوم۔ لیکن اس رات میں آئندہ سال تک کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون پیدا ہوگا، اس کا پورا ڈاٹا، اس کی پوری تفصیل، اس کا پورا لکھا ہوا اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور فرشتے اس رجسٹر کو لے لیتے ہیں۔ اب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سال میں کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ اس مہینے میں اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، نہ جانے میرا نام مرنے والوں میں لکھا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام مرنے والوں میں لکھا جا رہا
میں نیکی کرنے والا بنوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میری مغفرت کر دے۔ یہ تمام احادیث اس رات کے تعلق سے موجود ہے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آج کی رات عبادت کرنے کی ہے، آج کی رات اللہ کو منانے کی ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ ناراض ہے، ساری دنیا اگر خوش ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ ناراض ہے، ساری دنیا اگر راضی ہے، ساری دنیا سلام کرتی ہے، ساری دنیا سلوٹ مارتی ہے، ساری دنیا احترام کرتی ہے، یہ احترام کام آنے والا نہیں ہے، یہ عزت کام آنے والی نہیں ہے، یہ سلام، یہ ایک دوسرے سے ملنا کام آنے والا نہیں ہے اگر اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو پہلے راضی کرنا ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا بندے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو گیا بندے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور اللہ کیسے خوش ہوگا؟ جب ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ جب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ جب ہم اس کی عبادت اور فرما برداری کر کر اس کے سامنے توبہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش کی رکاوٹ ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، بارش کی ضرورت، کھیتوں کھلیان میں بارش کی ضرورت، گرمی کی تپش، سورج کی تپش برداشت کرنی مشکل۔ لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کر لے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ رحمت کی بارش دے۔ ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہے، ہمارے کھیتوں کھلیان برباد ہو رہے ہیں، ہمیں دھوپ کی تپش، سورج کی تپش قابل برداشت نہیں رہی۔ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کریں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اعلان کرایا کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے اور صلاۃ استسقاء یعنی اللہ سے دعائیں کریں اور دعائیں مانگے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کتنے لوگ ہو گئے جن کی کوئی تعداد ہی نہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہا ہے لیکن بارش نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، پھر بھی بارش نہیں۔ دھوپ کی تپش، سورج کی تپش جتنی زیادہ کی اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ، آج تک میں نے جو دعائیں مانگی تو نے قبول فرمائی، چاہے میرے حق میں ہو چاہے امت کے حق میں ہو۔ یا اللہ، کس بات پر ناراض ہے؟ اے اللہ، کس بات پر ناراضگی ہے؟ اے اللہ، یہ ناراضگی چلتی رہی تو ہماری امت، میری امت کا کھیتوں کھلیان کا کیا ہوگا؟ ان کے رزق کا کیا ہوگا؟ یہ دھوپ کی تپش کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کیا وحی آئی؟ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، لیکن اس مجمع کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچنے والی ہے۔ اس نے زندگی میں میری کبھی اطاعت نہیں کی، زندگی میں کبھی میری عبادت نہیں کی، زندگی میں کبھی میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہمیشہ وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، ہمیشہ وہ میرے حکم کے خلاف چلتا رہا۔ ایک وہ آدمی جس نے کبھی زندگی میں میری کوئی عبادت نہیں کی، کبھی میرے سامنے سجدہ نہ کیا، کبھی میرے سامنے عبادت نہ کی، کبھی میرے گھر مسجد کی طرف نہیں آیا، کبھی مجھے منانے کے لیے نہیں آیا۔ گناہ پر گناہ میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اے موسیٰ، جب تک تمہاری قوم میں سے وہ گنہگار بندہ جس نے پوری زندگی گناہ کے اندر گزار دی، جب تک وہ تمہاری قوم میں سے باہر نہیں آ جاتا، اس وقت میں بارش نہیں روکوں، بارش عطا نہیں کروں گا، بارش کو روکے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے
پوری قوم پر بارش ہوگی، پوری قوم پر بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اتنے مجمع میں کس کو پتا ہے کون ہے، کون بتائے گا؟ اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا من عصى اللہ منذ 40 سنہ، اے وہ شخص، قوم میں سے وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، جس نے 40 برس تک اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک وہ آدمی باہر نہیں آئے گا اللہ بارش عطا نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کر دیا، یہ اعلان اس آدمی نے بھی سن لیا جو آدمی گناہ کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری وجہ سے بارش روک دی گئی، اور اگر آج میں اپنی قوم سے الگ ہو گیا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میری قوم تو مجھے مار مار کر باہر نکال دے گی، میری قوم تو مجھے رسوا کر دے گی، میری قوم تو مجھے ذلیل کر دے گی، میری قوم تو مجھے باہر نکال دے گی، میری قوم تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرے گی، میری قوم تو مجھے بری نگاہوں سے دیکھے گی۔ یا اللہ، اس نے جیسے یہ سوچا فوراً کتابوں کے اندر لکھا ہے اس نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر اس نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کرنے لگ گیا اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے لگ گیا اور کہا، اے اللہ، یقیناً وہ بندہ میں ہی ہوں، وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے تیری نافرمانی کی، جس نے تیری ہمیشہ حکم کی خلاف ورزی کی۔ اے اللہ، یقیناً میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ، اگر میں آج نکل گیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں آج اگر اس قوم سے الگ ہو گیا میں رسوا ہو جاؤں گا، میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے باہر نکالے گی۔ اے اللہ، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تیری ذات رحمان، تیری ذات رحیم، تیری ذات غفار الذنوب ہے۔ اے مولا کریم، میں نے جو گناہ کیے ہیں تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں آج کے بعد تیری حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں تیری اطاعت ہی اطاعت کروں گا، میں تیری عبادت ہی عبادت کروں گا، میں تیری فرما برداری ہی فرما برداری کروں گا۔ لیکن اے اللہ، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ، جب تک میں گناہ کرتا رہا تو نے میرے عیبوں کو چھپایا، جب تک 40 سال تک تو نے میرا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اے اللہ، آج تو ظاہر کرے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اے مولا کریم، میں تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ دعا ہی کر رہا تھا، اس کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش عطا فرمائی، بارش عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، کہا، یا اللہ، تو نے تو کہا تھا ایک آدمی ہے قوم کے اندر جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں دوں گا۔ یا اللہ، وہ تو باہر نکلا نہیں، یا اللہ، وہ تو باہر آیا نہیں۔ اے اللہ، پھر بارش کیسے، بارش کیوں ہو گئی؟ بس وہ آدمی تو آیا نہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی، جس کے گناہوں کے سبب بارش کی رکاوٹ کی تھی، جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا گیا تھا، آج اسی بندے کی توبہ کی برکت سے بارش کو دے دیا گیا۔ جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا تھا، آج اسی کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی کہ آج اس نے مجھ سے توبہ کر لی، آج اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا، آج اس نے مجھ سے عہد کر لیا، آج اس نے مجھے منا لیا، لہذا آج میں نے جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بارشوں کو روکتے ہیں گناہوں کے سبب، بارشوں کی رکاوٹ ہوتی ہے گناہوں کے سبب۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے لگ جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب گناہ عام ہو جائے، جب شراب نوشی عام ہو جائے، اللہ
العزت بارشوں کو روک لیتا ہے، اللہ رب العزت بارشوں کو تھام لیتا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اس رات کے اندر آج عہد کر کے اٹھے کہ اللہ رب العزت نے جو رات آج عطا فرمائی، اللہ رب العزت سے ہم معافی چاہیں، اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرے، تاکہ ہم نے اندر جو گناہ ہے اور ہم گناہ کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اس سے ہمیں نکالے۔ یہ عہد کر کے جانا ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انسان جب تک غرغرے کی حالت میں نہیں جاتا اس وقت تک انسان کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جب تک آخری عمر تک بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے لو بلغت ذنوبک عناق السماء، اگر تیرے گناہوں کی وجہ سے زمین سے لے کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان کالا ہو جائے، بادل کالے ہو جائیں، لیکن تو ایک مرتبہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بخشش چاہے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیری مغفرت کر دوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو گناہوں کا سمندر بھی اگر کوئی لے کر آئے گا، گناہوں کا سمندر بھی لے کر اللہ کے سامنے گر گرائے گا، میرا اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے گا۔ کفن نامی شخص کتنا بڑا گنہگار کہ ایک بدکار عورت کو اس نے بہلایا پھسلایا، زنا کی دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ زنا کر۔ اس عورت ڈر گئی، بنی اسرائیل کا کفل وہ ڈر گئی، اس نے کہا یا اللہ، یہ کیوں ڈر گئی؟ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گئی۔ اس نے کہا میں نے آج تک زنا نہیں کیا، میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے آج تک اللہ کی ناشکری نہیں کی، اگر میں آج یہ گناہ کروں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات اس نے کہی تو کفل نامی شخص بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا جب تو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج تک جو گناہ کیے آج کے بعد میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور توبہ کی اور کہا اے اللہ، زندگی میری گناہوں کے اندر گزری ہے، زندگی میری گناہوں کے اندر گزری ہے، لیکن اے اللہ اس عورت کی وجہ سے آج مجھے توبہ کی توفیق ہوئی ہے، میری توبہ کو قبول فرما۔ توبہ کرتے کرتے صبح کے اندر انتقال ہو گیا، اسی رات میں انتقال ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے صبح کو جب انتقال ہوا اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، وسیع ہے کہ اللہ رب العزت تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہے تو کوئی مغفرت چاہنے والا، بنے تو کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا، ہے تو کوئی اللہ سے معافی چاہنے والا۔ کتابوں کے اندر حدیث میں بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت بخش دیتا ہے لیکن چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، شرک کرنے والا۔ شرک کتنا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں۔ اس رات میں جو آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے، جو آدمی قبر کی پرستش کرنے کے اندر مبتلا ہے، جو قبروں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے والا ہے، وہ بھی شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کو نہ مانتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو حقیقی معبود نہیں مانتا، وہ بھی شرک کرنے والا ہے۔ فرمایا شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو آدمی والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، نوجوان ساتھی سنیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ والدین خوش ہو گئے زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور اگر والدین ناخوش ہو گئے ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ یہاں تک اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ اس رات میں والدین کے نافرمانی کی کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری
انشاءاللہ تعالی یہ بچے سن کر جائیں کہ اللہ رب العزت توفیق دے، ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، اطاعت گزاری کریں گے۔ وہ والد جو بچوں کے لیے رات و دن اپنے دل و دماغ پر بوجھ ڈال کر رزق کماتا ہے، نہ وہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ وہ سردی دیکھتا ہے، نہ وہ گرمی دیکھتا ہے، نہ وہ بارش دیکھتی ہے، وہ ماں جو 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، نہ وہ ڈھنگ سے کھا سکتی ہے، نہ وہ اچھے سے چل سکتی ہے، نہ وہ اچھے سے پی سکتی ہے، اس کو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیفوں سے جلتی ہے۔ کتنا بڑا مقام والدین کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان بھی صراط میں بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں کینہ اور حسد دل کے اندر رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے آج کی رات میں اپنے دلوں سے کینے کو ہٹائے، بغض کو ہٹائے، حسد کو ہٹائے، ایک دوسرے سے محبت قائم کرے، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھے۔ اگر پاک اور صاف نہ رکھا، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ، ایک دوسرے کے بارے میں حسد، ایک دوسرے کے بارے میں عداوت، ایک دوسرے سے دشمنی رکھی تو اس رات میں بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ اس رات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کتنا بڑا گناہ ہے، شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ کون سی ہے؟ شراب ہے۔ آج نوجوان شراب کے اندر ملوث ہے، شراب پی کر اپنی جان کا بھی نقصان، شراب پی کر اپنے مال کا بھی نقصان۔ کتنے وہ لوگ ہیں، تاریخ کے صفحات اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، وہ لوگ جو کوٹھی اور بنگلوں کے اندر رہتے تھے، جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، جن کے حکم، جن کی ماتحتی میں کئی ہزار لوگ کام کرتے تھے، لیکن شراب کے عادی نے ان کے محلات کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ لوگ جن کا کھانا، جن کا پینا سونے اور چاندی کی برتنوں میں ہوا کرتا تھا، جن کا لیٹنا سونا اور چاندی کے بستروں پر ہوا کرتا تھا، شراب کے عادی ہو کر ان کا نہ سونا بچا، نہ چاندی بچی، نہ محلات بچے، نہ وہ کوٹھیاں بچی، بلکہ ان کے ہاتھ میں کٹورے آتے ہوئے دیکھے۔ محلات میں رہنے والوں کے ہاتھ میں کٹورے آتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے۔ یہ جان کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان۔ جرمنی کے ڈاکٹر نے لکھا ہے کیا کہ اگر سب کے سب شراب خانے بند ہو جائیں تو ہاسپٹلوں کے اندر جتنی بھی جگہ ہے آدھی سے زیادہ خالی ہو جائے، آدھی سے زیادہ خالی ہو جائے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت شرابی کی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ آج سے ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ اگر ہم نے پی ہے اللہ معاف کرے، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ آج کے بعد ہمیں جو ہے شراب نہیں پینی، ہم یہ سوچ کر جائیں اور عہد کر کے جائیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناطا توڑنے والا، وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اور آج یہ عام ہے، آج یہ بالکل عام ہے۔ رشتہ دار تو بہت دور کی بات، تائے چاچوں سے کوئی تعلق قائم نہیں ہے، تائے چاچا بھی بہت دور کی بات۔ آج تو بیٹا والد سے بولنے کو تیار نہیں ہے، باپ سے بولنے کو تیار نہیں ہے، باپ بیٹے سے بولنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ سے بولنے کو تیار نہیں۔ باپ بیٹوں میں لرزشیں ہیں اور رنجشیں ہیں، باپ بیٹوں میں لڑائی ہے، تائے چاچوں میں لڑائی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہے، دل کے اندر نفرتیں ہیں، دل کے اندر دشمنی ہے۔ ارے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم اس سے تعلق قائم نہیں کرتے، ارے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ہم اس سے تعلق قائم نہیں کرتے۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو اس رات میں قطع تعلق کرنے والا ہوگا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا اور اپنے تعلق کو توڑنے والا ہوگا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا وقت بہت ہو چکا ہے، بیان کے لیے اور بھی تھا لیکن وقت ہو چکا ہے۔ یہ آخری بات یاد رکھیں کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، لہذا ہمیں اس میں واقعات میں اور غلط کاموں میں اور خرافات میں اور بدعتوں میں
ہمیں یہ رات نہیں گزارنی جب تک اللہ نے ہمت دی ہے اطاعت کرے، فرما برداری کرے. نیند آ رہی ہے جا کر سو جائے، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. سمجھ گئے؟ بہت سی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، لہٰذا آخری بات بتا دوں اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. بہت سی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، پوری رات بیان چلتے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سی جگہوں ہم نے بھی دیکھا ہے، خاص طور پر ادھر کے علاقوں میں، ساؤتھ علاقوں میں بہت دیکھا ہے، آندھرا پردیش میں بہت دیکھا ہے. علماء بلائے جاتے ہیں اس رات میں کہ بیان کرنا ہے، پوری رات بیان چلے گا، پوری رات بیان چلے گا، صبح صادق کا بیان چلے گا، فجر کی نماز پڑھ کر جانا ہے. بیان تو آگے پیچھے بھی سنتے رہتے ہیں، بیان جمعے کو بھی سنتے رہتے ہیں. یہ رات عبادت کرنے کی ہے انفرادی طور پر، لہذا ہم بیان کرتے جائیں گے، پوری رات اسی میں چلی جائے گی تو ہماری انفرادی عبادت کہاں ہے؟ پھر اس رات سے فائدہ کیسے ہم حاصل کریں گے؟ بیان تو جمعے کو بھی سنتے رہے، بیان 1 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کر لیا جائے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. جس کو عبادت کرنی ہے مسجد میں رہ کر کرے، گھر میں کرنی ہے گھر میں کرے، جس کو نمازیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرنا ہے ذکر و اذکار کرے. پوری رات آپ بیان کرتے چلے جائیں. پوری رات شب برات کی فضیلتیں بیان ہوئی، پوری رات شب قدر کی فضیلتیں بیان ہوئی. صبح کو بڑے خوش کہ رات کو شب قدر کی فضیلت بیان بہت اچھی کی ہے، رات کو علماء نے شب برات کی فضیلت بڑی اچھی بیان کی ہے. بس ختم ہو گئے، فضیلت سن لی، ہاں یہ ہے. اس فضیلت پر عمل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. انسان مکان بنائے پوری تیاری کے ساتھ، پورے نقشے کے ساتھ مکان بنا کر تیار کر دے اور اس میں رہے نا تو فائدہ ہے. اس سے بڑا بیوقوف ہے کوئی کہ مکان بنائے اور جھونپڑی کے اندر جا کر رہے، مکان بنائے اور ایسے ہی چھوڑ دے، ہے اس سے بڑا بیوقوف. انسان کھانا بنائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھانا بنانے میں لگائے، پوری اس کے لیے تیاری، اس کے لیے نہ گرمی دیکھ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں کھانا تیار کرے اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس کو نہ کھائے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ تو یہی رات کا مسئلہ ہے. پوری رات شب قدر کی فضیلتیں بیان، پوری رات شب برات کی فضیلتیں بیان. اس رات میں یہ ہوتا ہے سن کر فجر کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، بس فضیلت سن لی، عمل کون کرے گا؟ یہ رات صرف سننے کے لیے ہے کیا کہ بس فضیلتیں سن لی ختم، عمل کون کرے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ. لہذا یہ ضرورت ہے ہم اپنی مسجدوں میں بیان رکھیں، لیکن ایک لمٹ کے حساب سے رکھیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ بس ہو گیا. اب اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. جس کو عبادت کرنی ہے، اس رات سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اٹھائے گا. کسی کو نوافل پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے کرے گا. اب پوری رات اگر فضیلتیں بیان ہو تو یقیناً اس کی فضیلت سن تو ہم لیں گے، لیکن عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. جب عمل ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر عمل ہی نہیں ہوا تو اس رات کی برکتیں کہاں حاصل ہوئی؟ اس رات کی برکتیں جب حاصل ہوتی جب عمل ہو. لہذا ہمیں اگر کوئی یہاں پر ذمہ دار یا بیٹھے ہو اور ایسی مسجدیں ہو جہاں پر لمبے بیان ہو، 2 3 بجے تک چلے، تو ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کرے. یہ لوگوں پر ظلم ہے. لوگوں کو عبادت کا موقع دو. یہاں بیٹھنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ لوگ ہمارے ہو گئے جو چاہے کرے. اس منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حق میں جو اچھا ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرنا ہے. لہذا پوری رات آپ بیان کریں گے، عمل کون کرے گا؟ ان کے عمل نہ کرنے کا گناہ تمہارے سر ہے نہیں. پوری رات آپ فضیلتیں بیان کریں، نہ ان کو نوافل کی توفیق ملی، نہ ان کو ذکر کی توفیق ملی، نہ ان کو تلاوت قرآن کی توفیق ملی، نہ ان کو دعائیں مانگنے کی توفیق ملی. پوری رات آپ نے بیان کر دیا، عمل کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ممبروں پر بیٹھنے والوں کی ہے، ذمہ داروں کی ہے کہ اپنی مسجدوں میں احترام کریں. ایسے اعتبار سے بیان نہیں کہ بس 1 گھنٹہ بیان ہو، اس کے بعد جس کو چاہے عبادت کرو. سمجھ گئے؟ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے، چاہے وہ شب قدر کی رات ہو، چاہے وہ شب برات کی رات. لہٰذا یہی آج کا خیال تھا کہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ بیان ہوگا. اب جس کو چاہے عبادت کرے، چاہے یہاں رہ کر کرے، چاہے گھر جا کر کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا یہاں پر سننا اور اللہ قبول فرمائے. وہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ مجھے بھی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا